ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن اپوزیشن کے ایک ممبر کے طور پہ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کو یہ میڈیا کیوں برا لگ رہا ہے؟ آج آپ کو یہ کیمرہ کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم صرف اور صرف اسمبلی میں بیٹھ کر فوجی جوانوں کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے، بازاروں میں بم بلاسٹ ہوں گے، ہم اس کے لیے اس پہ صرف افسوس کریں گے، ہم اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ صرف یہی ہمارے ساتھ یہی ایک ہوگا کہ ہم اس کے لیے اس کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور میرے خیال میں جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں ان کو صرف ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر فاٹا میں ہم محفوظ نہیں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اسلام آباد میں محفوظ ہوں گے، ہم لاہور میں محفوظ ہوں گے۔ ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں، ہم یہ دل کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا ایک چچا زاد بھائی جب وہ بم بلاسٹ ہوا اس میں شہید ہوا۔ جب ان کی لاش گھر لائی گئی تو میری والدہ ان کو دیکھنے آئی تو میری والدہ کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، تو میرے گھر سے 2 جنازے نکلے۔ اس پہ اگر دکھ ہوگا تو ہمیں دکھ ہوگا۔ میرے خیال میں اگر لاہور اور کراچی میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا، جب وہ دہشت گردی پہ بات کرے گا تو میرے خیال میں اس سے وہ تپش محسوس نہیں ہوگی جو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسپیکر صاحب اور ہمارے ساتھیوں نے جو ڈیمانڈز کیے ہیں، ہم ترقیاتی کاموں کے لیے بھی ڈیمانڈ کریں گے، لیکن ہمیں صرف اور صرف کل بھی ہمارا ایجنڈا ہوگا اور آج بھی اگر ہمیں فلور ملا تو ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن دیا جائے۔ بنیادی طور پر آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے آپ کے وزیر اعلیٰ کی تقریریں، پریس کانفرنس اور انتہائی انقلابی نعرے ہم نے سنے، ریکارڈ کیے اور نشر بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان کی مختلف اجلاسوں میں ان کو جاتے ہوئے بھی دیکھا اور آتے ہوئے بھی دیکھا۔ جب وہ جاتے ہیں جذباتی تقریر کرتے ہیں، جب آتے ہیں بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی چھٹما رکھا ہے۔ میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ فورمز پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ آج مزمل اسلم آج ایک ایسے فورم پہ گیا ہے پاکستان کی ریاست ہے پاکستان کے، جہاں پر وہ پورا کیس آپ کا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، یہ 91 منصوبوں سمیت۔ کیا مزمل اسلم نے یہ تیاری کر کے اور یہ مقدمہ لے کر آج قومی اقتصادی کونسل میں گئے ہیں، یا آپ کے وزیر اعلیٰ بھی جاتے ہیں یہ کیس لے کے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیف منسٹر نے باقاعدہ آفیشیل لیٹر لکھا ہے، اور جو اس کا موقف ہے وہ ہر فورم پہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک چیف منسٹر ہے، وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا عہدیدار نہیں ہے۔ جب چیف منسٹر ہے تو اس کی اور ریسپانسبلٹی بنتی ہے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے، تو ہم پوری طرح اس کو جو ہے نا انڈورس بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے۔ یہ پولیٹیکلی جو کر رہے ہیں نا، دیکھیں، ایک آپ کی ہوتی ہے اسٹیٹ میں آپ کی تمام اکائیوں کی ایکول آپ کو اپرچونٹی ملنی چاہیے، جو کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہونی چاہیے۔ سیاست میں ہمارے پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم بات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے۔ کونسل میں ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟ یہ جو چناب کے منصوبے گئے ہیں، قومی اقتصادی کونسل کا اس وقت اجلاس جاری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں خیبر پختونخوا سے مشیر خزانہ مزمل اسلم کو مدعو کیا گیا کہ آپ کا یہ ایجنڈا، یہ مقدمہ گیا ہے ادھر؟ دیکھیں، مجھے پتہ نہیں ہے، ہم تو یہاں آئے ہیں، ہم نے یہ پورا نوٹ آپ کے ساتھ رکھا ہے کہ جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، اور خاص کر جو میں چشمہ رائٹ کنال کی جو بات ہے، لیفٹ کنال جو ہے، مجھے بتائیں نا کتنا بڑا منصوبہ ہے، آپ کس قانون کے تحت اس کو جو ہے نا ختم کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں بہرحال آج ہم اس کے لیے ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ ہماری صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ مسلسل جو ہے نا ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف نفرت بڑھے۔ ہم یہ ایمنس جہاں کھڑے ہیں، ہم آپ کو یہ یقین دہانی کرتے ہیں، ہم اپنا احتجاج بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، لیکن اگر اس کے باوجود نہیں ہوتا تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہے، پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے۔ اپنے صوبے کی بھی بات کی ہے، بلوچستان کی بھی بات کی ہے، حفظ آباد کی بھی بات کی ہے، لیکن جو ہمارے اوپر ایک تلوار گری ہے حد کے عزت کے نام کے اوپر، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے بات کی۔ کیا آج قومی اسمبلی میں آپ یہ بات کریں گے جو اجرت کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح چھٹی پہ بھیج کے اسپیکر سے انہوں نے قائم مقام سے کروایا، کیا یہ پول کھولیں گے آپ؟ اس کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 1919A آپ اس کو سمجھتے ہیں، آزادی رائے اظہار کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہے اور ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا امپوز کرنے کی کوشش ہے، اور میں اپوزیشن کی ایک ذمہ دار رکن کے طور پہ، حالانکہ ہم اپوزیشن نہیں، اوریجنلی ہم حکومت ہی تھے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن اپوزیشن کے ایک ممبر کے طور پہ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں
آج آپ کو یہ میڈیا کیوں برا لگ رہا ہے؟ آج آپ کو یہ کیمرہ کیوں برا لگ رہا ہے؟ آج آپ کو یہ صحافی کیوں برے لگ رہے ہیں؟ کل آپ انہی کے پاس ہوتے تھے اور وہاں سے آپ احتجاج کرتے تھے. تو یہ ہتک عزت کا قانون بیسیکلی میڈیا اور جرنلزم کے خلاف ایک سازش ہے, ان کا منہ بند کرنے کی کوشش ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے خلاف جو کہ پتہ نہیں ہم سن رہے ہیں فائر وال ہے کہ کیا بلا ہے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. جب قوم کھڑی ہو جائے آپ اس کے منہ نہیں بند کر سکتے, آپ ان کے منہ بند کرنے کی بجائے اپنا قبلہ درست کریں. میڈیا کو خاموش کرنے کی کوشش, صحافی سے قلم چھیننے کی کوشش, اور سوشل میڈیا کو بند کرنے کی کوشش, میں ایک بات کرتا ہوں جی, قبول نہیں ہے. آپ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی ہم ایک پورا الائنس بنا رہے ہیں, اور ایک جذباتی طور پر نہیں, بالکل سیریسلی سنجیدگی سے ہم امید رکھتے ہیں کہ میڈیا ہمارا ساتھ ہوگا, اور ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. تھینک یو جی. فینسنگ آپ نے جو مقصد کی, جس مقصد کے لیے آپ نے فینسنگ کی ہے وہی مقصد اس سے لینا چاہیے. اگر فاٹا میں آپ نے بد امنی کو کنٹرول نہ کیا تو میں تمام پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں